اللہ ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی نحوست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب حبیب اللہ، فرمایا توبہ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب کون ہے؟ توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال اللہ رب العزت بندوں سے جو کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اللہ کی طرف راز و نیاز کرنے والا، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اللہ سے معافی مانگنے والا، کیونکہ مغفرت سے ہی ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی۔ اگر اللہ کی مغفرت نہیں ہوئی تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نہ دنیا ہماری بن سکتی ہے نہ ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ سب سے بڑی ضرورت بندے کی جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن پاک میں جس چیز کو ذکر کیا ہے وہ مغفرت کو ذکر کیا۔ فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی کیا ہے؟ مغفرت چاہو، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بے شمار واقعات احادیث میں ملتے ہیں کہ اللہ کتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں جس کی انتہا نہیں۔ آپ نے لکھا ہے حشر کے میدان میں اللہ رب العزت جو ہے جلال میں ہوں گے اور اپنی مغفرت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تھوڑے تھوڑے بہانوں پر بندوں کی مغفرت کر رہے ہوں گے، تو وہاں پر شیطان کو بھی امید لگے گی، شیطان کے دل کے اندر بھی امید آئے گی، شاید آج میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اتنے اللہ رب العزت جو ہے مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ کسی شاعر نے، چلا جو زاہد ڈھونڈنے اسے، چلا جو زاہد ڈھونڈنے اسے، مغفرت بولی ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں۔ رحمت نے وہ کرشمے دکھائے روز محشر، چیخ اٹھا ہر گناہ گار میں بھی گناہ گار ہوں۔ کہ بے گناہ بھی کہہ رہا ہے کہ درجات بڑھ رہے ہیں، گناہ گاروں پہ اللہ کی توجہ زیادہ ہے، تو جو گناہ گار نہیں تھا وہ بھی کہہ رہا اللہ میں بھی گناہ گار ہوں، تیری رحمت میرے اوپر بھی آ جائے۔ اور وہ تو شیطان دیکھ کر کیا کرے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت بڑے غفور و رحیم ہیں۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو کتنا پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدیوں کو لایا گیا، اس میں عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے۔ ایک عورت جو ہے میدان کے اندر دوڑ رہی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، اور وہ دوڑتے دوڑتے ڈھونڈ رہی ہے، اچانک اس کو اس کا بچہ مل گیا، اور وہ لے کر اس کو کبھی پیشانی چومتی ہے، کبھی اس کے گالوں کو چومتی ہے، جسم کے کبھی ہاتھوں کو چوم رہی، کبھی پیروں کو چوم رہی، کیونکہ اس کا لختے جگر کھو گیا تھا، مل گیا ڈھونڈنے پر۔ تو ماں کی جو بیتابی تھی اور اس کی جو ممتا تھی اور اس کی جو بیٹے کے تعلق سے شفقت تھی، اس میں بیٹے کو چاٹ رہی ہے، چوم رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم تصور کر سکتے ہو یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے فرمایا اتنی محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا رب اس ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تم کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ رب العزت اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ روایت میں آتا ہے ایک بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو توبہ کرنا نہیں چھوڑتا، میں معاف کرنا بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ تجھے اپنے رب سے نا امید نہیں ہے، تو اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہے، جب تک تو نا امید نہیں ہوگا میں تجھے معاف کرتا ہی رہوں گا۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی کا کوئی آدمی بچھڑ گیا، سالوں مدتوں بعد گھر لوٹ کر آتا ہے، تو اس بچھڑے ہوئے کے گھر آنے پر گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بچہ گھر نہیں آیا تھا، گم ہو گیا، سمجھ گئے کہ وہ مر چکا ہے، اب زندگی میں ملنے والا نہیں، اچانک گھر آتا ہے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ گھر والے جیسے خوش ہوتے ہیں، کوئی بندہ توبہ کرتا ہے گناہوں سے تو اللہ اس گھر والوں سے زیادہ اس بندے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے اور وہ جنگل بیاباں میں چل رہا ہے، ریتیلا میدان ہے اور اس کے اوپر اس کے کچھ کھانے پینے کا توشہ ہے اور پینے کا پانی ہے، چلتے چلتے تھک گیا، اچانک اس کو تھکان محسوس ہوئی تو اونٹ کی پیٹھ سے نیچے اترا، اونٹ کو نیچے بٹھایا اور وہ صحرا میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا، اچانک اس کو آنکھ لگ گئی اور آنکھ لگنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ نہ اس کا اونٹ ہے نہ اس کے اوپر جو سامان تھا وہ موجود ہے، اونٹ چلا جا چکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ صحرا میں جہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز میسر نہیں، اب وہ ڈھونڈتا رہا، حلق سوکھ رہا ہے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اس کے جان کے نکلنے کا اندیشہ ہے، پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کا حلق سوکھ گیا ہے، اگر پانی کے چند خطرے نہ ملے تو وہ مر سکتا ہے، ایسی حالت میں اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے کہ اب دیکھ رہا ہے آنکھیں کھلی رکھ کر کہ مجھے نہ پانی ملتا ہے نہ کھانا ملتا ہے، اب میری موت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی موت کا انتظار کرتے کرتے زمین پہ لیٹ جاتا ہے، اچانک اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ موجود ہے، تو اس کو سامان کے ملنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جان کے جانے سے اچانک جان کے بچنے کا سامان مل گیا، تو فرمایا جتنی خوشی اس کو پانی کے ملنے پر کھانے کے ملنے پر ہوتی ہے، اللہ رب العزت بندے کے توبہ کرنے پر اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہزاروں روایتیں حدیث پاک میں آتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی مغفرت کی کیا کیا ادائیں ہیں، کیا کیسے اللہ رب العزت بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کا ستون آسمانوں میں ہلنے لگتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی تو کیوں ہل رہا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خوشی کے عالم میں اس بندے کی توبہ پر خوش ہو رہے ہیں اور مجھے خوش ہونے کا اظہار ہونے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت معافی کو پسند کرتے ہیں اور معافی مانگنے والے کو اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے بنی اسرائیل میں ایک بدمعاش قسم کا انسان تھا اور سارا بنی اسرائیل اس سے پریشان تھا کہ کسی کا قتل کر رہا ہے، کسی کا مال لوٹ رہا ہے، کسی کی عزت و آبرو کو پامال کر رہا ہے۔ لوگوں نے شکایت کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دربدر کر دیا کہ تو شہر میں آ نہیں سکتا، آبادیوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، تیرا ٹھکانہ جنگل ہے، جنگل میں پڑا ہے۔ اب سب نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں نے، خاندان والوں نے، دنیا والوں نے، جنگل میں پڑا ہے، درختوں کے پتے کھا رہا ہے، وہی ملا جو کچھ پانی پی رہا ہے۔ اب زندگی کی رمق باقی تھوڑی بہت باقی رکھی ہوئی ہے، نہ کھانے کا سامان ملتا ہے نہ پینے کو پانی ملتا ہے، بالکل کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ اب لیٹے لیٹے اب اللہ سے توبہ کر رہا ہے، اے اللہ اپنوں نے چھوڑا، دوسروں نے بھی چھوڑا اور میں جنگل میں آ کے پڑ گیا، اب میرا کوئی پرسان حال نہیں اور موت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میں نے بہت گناہ کیے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا اور ذلیل و خوار ہو گیا، اگر میں اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو آخرت کی رسوائی اس سے بھی بڑی ہے اور تو معاف کرنے والا ہے۔ اسی قسم پرسی میں اور خستہ حالی میں دل میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اس کی روح جسم سے نکل گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ ہمارا ایک بندہ فلاں جنگل بیابان میں ہمارا ولی ہے، ہمارا قطب ہے، ہمارا چہیتا ہے، وہ دم توڑ چکا ہے، تم جاؤ اس کو نہلاؤ، اس کو کفن پہناؤ اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفن کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ میری موجودگی میں اللہ کا ایک بندہ نیک ہے اور مجھ کو اس کا علم نہیں ہے۔ دوڑے ہوئے گئے، ساتھ میں لوگ گئے تو دیکھا کہ وہی ہے جس سے لوگ پریشان تھے اور معاشرے کے اندر منحوس سمجھا جاتا تھا، بدمعاش سمجھا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ اس نے ہم سے صلح کر لی اور ایسی توبہ کر لی کہ ہم نے اس کی معافی کا سامان کر دیا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے لگے، پڑھانے کے لیے تیاری کیے، لوگ نماز جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں۔
کہ ایسے آدمی کی ہم جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں جو لوگوں کو تکلیف کا سامان اور تکلیف کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ تو وہی آئی، اے موسیٰ تم لوگوں کو کہو جو ان کی نماز جنازہ پڑھے گا ہم اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو اللہ تو اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں کہ کہاں سے کہاں پر اللہ رب العزت توبہ پر بندے کو لے کر آتے ہیں، کتنا قرب نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تو اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا ہوا ہے، پانی نہیں برستا، جانور بھی مر رہے ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، اناج زمین سے نہیں اگ رہا ہے۔ لوگوں کو لے کر آپ جنگل بیاباں میں پہنچے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، جیسے امت کے لیے نماز استسقاء کا غم ہے، وہاں پر دعا کا اہتمام ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر چلے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو آسمان سے وحی آئی، اے موسیٰ اس مجمع میں ہمارا ایک نافرمان ہے، ایسا منحوس ہے کہ تم وقت کے نبی ہو کر یہ لاکھوں کا مجمع بھی دعا مانگے تو اس کی نحوست کے ذریعے سے ہم تمہاری دعا کو قبول نہیں کریں گے، اتنا منحوس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور اعلان کیا کہ اس مجمع میں اللہ کا باغی اور اللہ کا خاطی، اللہ کا نافرمان کون ہے جو اس مجمع میں سے نکل جائے اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کریں گے، باہر نکل جائے۔ اب وہ جب یہ آواز اس کے کان میں پڑی ہے، اس کی کیفیت ہی بدلی ہے، چادر کو سر پہ ڈالا اور چمٹا کھڑا ہوا ہے، اور معلوم ہے کہ اگر میں نہ نکلا تو میری نشاندہی بھی کی جائے گی کہ فلاں علاقے کا فلاں نام کا وہ آدمی ہے، اس کو باہر نکالیں۔ اللہ سے گڑ گڑا رہا ہے، چادر سر پہ ڈالی اور ہاتھ جوڑ کے ندامت کے آنسو آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں، اور اللہ سے یوں گویا ہے، اے اللہ مجھ کو رسوائی سے بچا لے، اے اللہ میں تیرا باغی ہوں، نافرمان ہوں، اگر تو مجمع سے نکالے گا میں کتنا ذلیل ہو جاؤں گا، اور جو ہے میں کتنا لوگوں کے درمیان میں میری کتنی رسوائی ہوگی، اے اللہ مجھے اس رسوائی سے بچا لے۔ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہاں پر جو ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہا ہے، لجاجت سے رو رہا ہے۔ جو ہے موسیٰ علیہ السلام انتظار میں ہے باہر نکلے، اچانک بادل آئے اور گرجدار آوازیں آئی، موسلا دھار بارش شروع ہوئی، اور لوگ اوٹ میں ٹھہرنے لگے۔ بارش اتنی تیز اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے اللہ وہ بندہ باہر نکلا نہیں اور ہم نے دعا مانگی نہیں اور آپ نے بارش کو برسایا۔ تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ جس کی نحوست سے ہم نے بارش کو روکا ہے اسی کی برکت سے ہم نے بارش کو برسایا ہے۔ صرف توبہ پر نبی دعا نہیں مانگے ہیں، صرف اس کی توبہ پر اللہ نے جو ہے بارش کو برسایا۔ اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے مجمع کے اندر ہزاروں کا مجمع ہے، ایک آدمی کی آنکھ سے آنسو نکلا، اللہ اس آنسو کے ذریعے سے سارے مجمع کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں، انبیاء نہیں، رسول نہیں، کوئی جو ہے عالم نہیں، کوئی حافظ نہیں، کوئی خاندان کا نہیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، سفارش کے سارے دروازے بند ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، اور وہ جہنم میں فرشتے پکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، کھینچ کر اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ پوچھ رہا ہے کوئی ہے اس کا سفارش کرنے والا، کوئی آواز نہیں آتی۔ جب فرشتے کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہنم کے دروازے کے پاس، اچانک ایک آواز آئے گی، ساری مخلوق سنے گی، اور یہ آواز آئے گی کہ اس کے آنکھ کے پلک کا بال بولے گا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں اس نے تجھ سے ندامت کے ساتھ ایک آنسو بہایا تھا۔ فرشتے دفتر کھولیں گے اور دیکھیں گے اے اللہ آنسو نکلا ہی نہیں تھا، نکلا تو ہم نے لکھ لیا ہوتا تھا۔ وہ بال کہے گا اے اللہ نکلا نہیں تھا، بال کو لگ کر سوکھ گیا تھا۔ اللہ اس بال کی گواہی کو معتبر مانیں گے اور کہیں گے اس کے بال کی گواہی کی وجہ سے ہم اس کی مغفرت کر دیتے۔ تو اللہ کے پاس تو دو آنسو کی قدر ہے، بندہ دو آنسو بہا لے اللہ اس کی مغفرت کا سامان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی آئی، اے ابراہیم تم اپنے ہاتھ دھوتے ہو، پیر دھوتے ہو، جو ہے جسم کے سارے اعضاء دھوتے ہو، دل بھی دھو لیا کرو، اغسل قلبک، اپنا دل بھی دھو لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ میں پانی کو دل تک کیسے لے جاؤں، کیف اصیل الیہ الاناء،
کہ میں پانی کو کہاں الہ الماء، میں وہاں تک پانی کو کیسے لے کر جاؤں، کیا ذریعہ ہے پانی کا وہاں تک پہنچنے کا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم یہ جو دل ہیں وہ دنیا کے پانی سے نہیں دھلتے، ندامت کے آنسو سے دھلتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے کثیر البکا، کثرت سے رونے والے ابراہیم علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کے رونے کو دیکھ کر اللہ آسمانوں سے بھیج رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور یوں کہہ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام ربک یقرأ السلام، اللہ تمہارے رب نے تم کو سلام بھیجا ہے، اور آپ سے پوچھ رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ کیا ایسا کوئی دوست بھی ہوتا ہے جو دوست کے ڈر سے روتا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، کیا کوئی دوست بھی دوست سے ڈر کے روتا ہے؟ تسلی کا سامان کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اذا ذکرت خطیئتی نسیت خلتی، جب میری خطائیں مجھے یاد آتی ہے تو میں اپنے دوست کو بھول جاتا ہوں، اپنے رب کو بھول جاتا ہوں، میرے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں تو میں اپنے دوست کی دوستی کو بھول جاتا ہوں، کیونکہ جہنم کے عذاب بڑے ہیں۔